إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا اور زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو مہیا کیا، بے شمار انعامات اور اکرامات کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو اور اس کے انعامات کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے پانی۔ پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ پانی کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ درخت اور فصلیں بھی پانی کے بغیر نہیں باقی رہ سکتی۔ پانی ہر جاندار چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہم پانی کی کس قدر بے قدری کرتے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ پانی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پانی کی اہمیت کو
اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے، جتنی چیزیں زندہ ہیں پانی سے ہی زندہ ہیں۔ افلا یؤمنون، کیا وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ انسان، جانور، چرند، پرند، سارے کے سارے جب تک پانی ہے زندہ ہیں، پانی نہیں رہے گا تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا جو رحمتوں بھرا ہوا ہے، برکت والا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو اس کے ذریعے سے ہم نے باغات کو اگایا اور دانے والی فصلوں کو اگایا، یعنی جو باغات ہیں وہ پانی کی وجہ سے قائم ہیں، اور جو فصلیں دانے والی ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے، دال ہے، یہ سب پانی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو نہ باغوں میں پھل آئے گا اور نہ کھیتیوں میں فصل تیار ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھا گئی ہے، سوکھ گئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم زمین پر پانی کو اتارتے ہیں اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو پانی کی وجہ سے زمین پھول جاتی ہے اور تر ہو جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کے پھل پھول اگاتی ہے۔ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو یہ زمین مردہ ہو جائے گی۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، سورج کی تپش سے ہم بھی پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، اور ہم سے زیادہ اللہ کی دیگر مخلوقات، پرندے، جانور، سب کے سب پریشان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، حیوان، پرندوں، تمام کی زندگی کو باقی رکھا ہے پانی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، بنایا، زمین کو بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کو اتارا۔ فاخرج به من الثمرات، اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا۔ رزقا لکم، جو تمہارے لیے روزی کا کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں یہ آیت فرمائی۔ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو باغوں میں پھل نہیں آئے گا، آسمان سے بارش نہ ہو تو کھیتیوں میں فصلیں تیار نہیں ہوں گی۔ شہروں میں رہنے والے، بلڈنگوں میں رہنے والے، حویلیوں میں رہنے والے یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں تو ساری چیزیں وافر مقدار میں مل رہی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں، باغات میں پھل آتے ہیں، اور دیہاتوں سے ہوتے ہوئے شہروں تک پہنچتے ہیں، اور ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان آیتوں سے پانی کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کو اتارا۔ فاخرج به من الثمرات، اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا۔ رزقا لکم، یہ تمہارے لیے روزی کا کام دیتی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اے انسانوں تم اللہ کا شریک مت بناؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہ برسائے، دنیا کی پوری طاقت مل کر کے آسمان سے بارش نہیں برسا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، وہی آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اسی نے بارش برسا کر کے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر اللہ آسمان سے بارش نہ برسائے تو کوئی نہیں ہے جو پانی برسا سکتا ہے، کوئی نہیں ہے جو گرمی کو ختم کر سکتا ہے، کوئی نہیں ہے جو فصلوں کو اگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا
اور فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، لہٰذا تم اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، جس نے تمہارے لیے باغوں میں پھل پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے فصلیں تیار کی، تم اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ لیکن انسانوں کی اکثریت اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتی ہے، وہ لوگ شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے تم اللہ کا شریک مت ٹھہرایا کرو۔ ہم سب کو معلوم ہے دنیا کے اندر کم سے کم علم رکھنے والا، کم سے کم عقل رکھنے والا وہ بھی جانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہ برسائے تو کوئی نہیں پانی برسا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، سورہ ملک کی آخری آیت ہے، اللہ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پانی کو زمین کے تہ میں پہنچا دے، یعنی ایک دم نیچے پہنچا دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی لائے گا؟ میرے بھائیوں، ایک زمانہ تھا کہ ہم زمین میں بور ڈالتے تھے اور پانی مل جاتا تھا، آج پوری زمین کنکریٹ کی ہوتی جا رہی ہے، آج مٹی کا وجود ختم ہوتے جا رہا ہے، اس لیے گرمیاں بڑھ گئیں، اس لیے زمین میں بہت زیادہ نیچے پہنچنے کے باوجود بھی ہم کو پانی نہیں ملتا ہے، اور گرمیوں کے وقت میں کتنے بورویل سوکھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہیے افرأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پانی کو زمین کی تہ میں پہنچا دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے گا، جو کون ہے کہ جو تمہارے لیے صاف ستھرا پانی لائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پینے کا پانی مہیا کیا، جسے ہم پیتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، اپنے باغات کو سیراب کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہ برسائے تو یہ دریا سوکھ جائے گا، پیڑ پودے سوکھ جائیں گے، کھیتوں میں فصلیں نہیں تیار ہوں گی۔ ان سب کا سلسلہ جڑا ہوا ہے بارش کے پانی سے۔ میں نے آپ کے سامنے 6 آیتیں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن جمعہ کا مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہوتا ہے کہ تمام آیتوں کا ذکر کیا جائے۔ یہ 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی اہمیت کو بیان کیا۔ کچھ حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ انسان کی زندگی میں پانی کی اہمیت کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کروں تو کیا میری والدہ کو ثواب ملے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، تم ان کے لیے کرو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا کام کروں کہ زیادہ افضل ہے، کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے ہمارے مرحومین کو فائدہ پہنچانے کی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا، پانی پلانا، تم لوگوں کو پانی پلاؤ، یہ تمہارے مرحوم کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں صدقہ جاریہ تو اس کا ثواب ان کو ضرور ملے گا۔ یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے اعزاء اور اقربا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے نام پر لوگوں کو پانی پلائیں، آپ بورویل کھدوا دیں، کہیں پر پانی کا انتظام کر دیں، یقیناً ان کو ثواب ملے گا۔ اپنے مرحومین کی طرف سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ ہے لوگوں کو پانی پلانا۔ سخت گرمی بڑھ رہی ہے،
لوگ پریشان ہیں، انسانوں سے زیادہ جانوروں کو ضرورت ہے۔ انسان تو کہیں نہ کہیں سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، لیکن یہ معصوم پرندے، جانور، آج بہت سارے لوگ ان کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ جانور کا پیٹ بھرے گا، پرندوں کا پیٹ بھرے گا، ان کی دعائیں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے پانی برسائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث بارہا ہم نے سنی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ایک بدکار آدمی تھا، گنہگار آدمی تھا، اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا۔ پہلے زمانے میں نل کھولیں پانی نکل جائے ایسا نہیں تھا، ہینڈ پمپ نہیں تھا کہ ماریں پانی نکل جائے گا۔ لوگوں کو پانی پینے کے لیے یا تو کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا یا تو کنویں میں اترنا پڑتا تھا۔ وہ شخص کنویں میں اترا، جا کر کے پانی پیا، باہر نکلا، دیکھا کہ ایک کتا پانی سے تڑپ رہا ہے، پیاس لگی ہے، زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے محسوس کیا ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پیاس لگی تھی، میں نے اپنی پیاس کو بجھایا، کنویں میں اترا، پانی پیا، ایسے ہی کتے کو بھی پیاس لگی ہے۔ چنانچہ وہ شخص کنویں میں اترا، وہاں جا کر کے اپنے موزہ نکالا جو چمڑے کا تھا، اس میں پانی بھرا، باہر نکالا اور اس کے بعد کتے کو پانی پلایا۔ مشہور حدیث بارہا ہم نے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدکار انسان اور ایک روایت میں ایک عورت جو بدکار عورت تھی، دونوں کا ذکر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی پلائیں۔ ایک بدکار انسان کو پانی پلانے سے اللہ نے معاف کر دیا، ایک بدکار عورت کو پانی پلانے سے اللہ نے معاف کر دیا، تو ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، تو اگر پیاسے انسانوں کو پانی پلایا جائے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ میرے بھائیوں، جہاں سردیاں بہت زیادہ نیکیاں کرنے کا سہارا بنتی ہیں، سردیوں میں بہت سارے لوگ نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کو کمبل بانٹتے ہیں، سویٹر بانٹتے ہیں اور ان کے لیے آگ کا انتظام کرتے ہیں، گرم چائے کا انتظام کرتے ہیں۔ سردیاں بھی نیکی کمانے کا موقع دیتی ہیں، گرمیاں بھی نیکی کمانے کا موقع دیتی ہیں۔ گرمیوں کی تڑپ، گرمیوں کی تپش، سورج کی تپش، کتنے لوگ ایسے آپ کو روڈوں پر ملیں گے، چوراہوں پر ملیں گے جو پیاسے ہوں گے۔ آپ اپنی گاڑی لے کر چلتے رہتے ہیں، اس میں پانی کا ایک ٹھنڈا بوتل رکھ لیں، ایک دو بوتل رکھ لیں، آپ کو کوئی ملے اس کو پانی پلا دیں۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے باہر بھی لوگوں نے انتظام کیا ہے اور بہت سارے مٹکے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا ہمارے اسٹاف سے، کہہ رہے ہیں دن میں 10 بار بھرنا پڑتا ہے، 6 مٹکے رکھے ہوئے ہیں، دن میں 10 بار بھرنا پڑتا ہے۔ سوچئے کتنی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک ایسا کام جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بھی پانی کا انتظام کریں، لوگوں کے لیے لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک بدکار شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ جب ہم انسانوں کو پانی پلائیں گے، چرند و پرند کو پانی پلائیں گے، اللہ کتنا خوش ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پانی ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس زمانے میں ریگستان میں، سنگلاخ وادیوں میں پانی ملنا بہت مشکل تھا، کہیں دور دراز پر ایک کنواں نظر آتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے پرانے زمانے کی کتابوں میں، حدیثوں میں زیادہ سے زیادہ کنواں کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی جنگل میں، بیابان میں کوئی کنواں کھود دیتا تھا، وہاں سے لوگ گزرتے تھے اور پانی پیتے تھے، ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ وہ بھی کبھی کبھی کنواں میٹھا پانی دیتا تھا، کبھی کبھی کھارا پانی دیتا تھا۔ آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے۔ مدینے میں ایک کنواں تھا، بیر روما جسے کہا جاتا ہے، اسی ایک کنویں کا پانی میٹھا، پورے مدینے میں صرف ایک کنویں کا پانی میٹھا تھا، پورا مدینہ اسی کنویں سے پانی پیتا تھا۔ وہ یہودی کا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی، یہودی نے
اپنی جو اندر کی خلش تھی وہ نکالا، کہا مسلمانوں کو ہم پانی نہیں دیں گے، یا بیچتا تو مہنگے میں بیچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا میں نے یہودی سے بات کر لی ہے، وہ آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہے، کون ہے جو اس آدھے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ میں انشاءاللہ اس کو اپنے نہر سے، حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت عثمان نے کام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا اللہ کے رسول آپ نے حوض کوثر کا پانی پلانے کا وعدہ کیا ہے، چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان اکیلے خرید لے گا۔ اللہ اکبر۔ بیر روما کا آدھا حصہ خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ سوچیں گے آدھا کنواں کیسے خریدیں گے؟ آدھا کنواں خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کنویں پر ہماری ملکیت رہے گی اور ایک دن آپ کی رہے گی۔ تو جس دن مسلمانوں کی باری رہتی تھی، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کوئی کنویں سے پانی لینا چاہے بلا قیمت اس کو پانی مل جائے گی۔ اس لیے سارے لوگ جس دن مسلمانوں کی باری تھی پانی لے لیتے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ جس دن یہودی کی باری ہوتی کوئی نہیں لیتا، کیونکہ فری میں پانی مل رہا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی یہودی کے پاس گئے، دوبارہ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول آپ کی قوم نے تو ہمارا پورا بزنس خراب کر دیا ہے، اب کوئی پانی خریدتا ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آدھا کنواں بھی آپ خرید لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، ممبر پر بیٹھے، صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا بھائی یہودی میرے پاس آیا تھا اور وہ باقی آدھا کنواں بھی بیچنا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان خریدے گا۔ اللہ اکبر۔ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کو ترقی دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کو خرید کر کے نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سب کے لیے وقف کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ترقی دی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی ترقی دی کہ جب ان کے ریوڑ، ان کے جانور اب ان کے باڑے سے نکلتے تھے تو مدینے کے جو میدان ہوتے تھے ان کے جانوروں سے بھر جاتے تھے، اتنی ترقی دی تھی۔ میرے بھائیوں نیکیاں کرو، نیکیاں کرو۔ نیکی کرنے سے اللہ مال میں بھی اضافہ دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے۔ اللہ جان اور مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نیکیاں کرو، نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی ترقیاں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا، جاؤ پانی ڈھونڈ کر لاؤ، پانی نہیں ملا۔ ایک عورت تھی جو اپنے ایک جانور پر 2 مشکیزیں پانی لے کر جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس عورت کو نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم مسافر آدمی ہیں، ہم کو پیاس لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ لے لیجئے۔ آپ نے پانی لیا، صحابہ کو پلایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے تم اس کا بدلہ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنا بہت سارا مال اکٹھا کیا اور اس عورت کے حوالے کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کبھی احسان فراموشی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ کسی نے احسان کیا، ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کے لیے تم ہدیہ اور تحفہ اکٹھا کرو۔ چنانچہ صحابہ نے بہت سارے ہدائے اور تحائف اس کو دیے۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی اس عورت کے قبیلے پر حملہ نہیں کرنا۔ ایک بار اس عورت نے پانی پلایا اور اپنے پورے قبیلے کو مسلمانوں سے محفوظ کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری اسلام کی خوبیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر نکلے گھر سے، کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں باہر نکلے؟ کہا اللہ کے رسول بھوک نے باہر نکال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق ملے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بھوک نے باہر نکالا۔
اللہ کے رسول بھوکے ہیں، ابو بکر صدیق بھوکے ہیں، عمر فاروق بھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں گئے، انہوں نے آپ کے لیے چادر بچھائی اور اپنے درخت پر چڑھ گئے، کھجوروں کو توڑ کر کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، ٹھنڈا پانی کا چشمہ ان کے باغ میں تھا، وہاں سے پانی پیش کیا۔ کئی دنوں سے بھوکے اللہ کے رسول نے کھایا، ابو بکر صدیق نے کھایا، عمر فاروق نے کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے، یہ کھجور جو تم نے کھایا ہے اس کا شکریہ ادا کیا کہ نہیں، اللہ پوچھے گا۔ یہ جو درخت کے سائے میں بیٹھے ہو نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ جو ٹھنڈا پانی تم نے پیا ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، 10 قسم کے کھانے کھاتے ہیں، کتنے قسم کی غذائیں ہم کھاتے ہیں، ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور دیں گے، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، پانی پی کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ۔ کھانا کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آدمی ایک گھونٹ پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ایک نوالا کھانا کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ احساس دلایا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کے نعمتوں کی قدر کرو، اور فضول خرچیوں میں اس کو مت اڑاؤ۔ ہمارے پاس جو مال ہے، آج اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کبھی بھی شکوہ کرتے رہتے ہیں، بہت پریشانی ہے، مسائل بہت ہیں، آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن شادیوں میں دیکھو لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، دوسرے مواقع جہاں شان و شوکت دکھانی ہوتی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مال ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے، اگر ہم نے اس مال کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اس کو یوں ہی خرچ کر دیا، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ کسی بھی چیز میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ آج پانی کو کس قدر میں دیکھتا ہوں، دل جلتا ہے، بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کے لیے سنت تو یہی ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں، میں نے یہ بات کئی بار بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا، اچھی طرح سے وضو کیا، پھر وہ مسجد کے لیے نکلا، اس کا مقصد ہے نماز پڑھنا، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں وضو کیا، نماز کے لیے مسجد کے لیے نکلے، نماز کے لیے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا، ایک درجہ کتنا ثواب ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ دکانوں میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ مسافر رہتے ہیں، مسجدوں میں انتظام کیا جاتا، کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں کبھی آپ نے غور کیا نل کھول دیتے اتنا تیزی کے ساتھ پانی گرتا ہے، ایک آدمی کو وضو کرنے کے لیے کتنا لیٹر پانی خرچہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا؟ اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ غصہ ہو جاتے ہیں۔ اس پانی کا جواب دینا ہوگا۔ یہ جو پانی خرچ کرتے ہیں ناجائز طور پر، فضول خرچیاں، جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وضو کر رہے تھے، وضو میں پانی زیادہ خرچ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسراف کیا ہے، کیوں اتنا پانی خرچ کرتے ہو؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ میرے بھائیوں، بہت کئی مرتبہ یہ بات بتائی جا چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو نہ معلوم، پھر بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں ایک بار کلی کر لینا، ایک بار ناک میں پانی ڈال لینا، ایک بار چہرہ دھل لینا، ایک بار ہاتھوں کو دھو لینا، ایک بار پیروں کو دھو لینا، آپ کا وضو ہو گیا۔ ایک بار دھونے سے وضو ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی 2 بار دھو لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی 3 بار دھو لیتا ہے تو یہ میکزیمم ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی اس سے زیادہ ہوتا ہے،
وضو جس کے بغیر نماز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بار سے زیادہ دھوتا ہے تو اس نے ظلم کیا، اس نے سرکشی کی، اس نے غلو کیا۔ میرے بھائیوں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کبھی کبھی ہم بہتی ہوئی دریا پر بیٹھے رہتے ہیں تو کیا وہاں بھی اتنے ہی احتیاط سے کرنا؟ کہا ہاں، اگر تم بہتی ہوئی دریا کے کنارے بیٹھے ہو تو بھی تم کو 3 ہی مرتبہ دھونا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے تعلق سے صحابہ کرام کو کتنا حساسیت دلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص زائد پانی روک لیتا ہے یا اس کے پاس زائد گھاس ہے اس کو روک لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے فضل کو روک لے گا۔ آپ کے پاس پانی ہے اور کوئی پیاسا ہے اور آپ نے اس کو نہیں دیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے اور آپ نے اس کو پانی نہیں دیا، ایک جانور پیاسا ہے آپ نے اس کو پانی نہیں دیا، تو ضرورت سے زیادہ پانی روکنا نہیں چاہیے، ضرورت سے زیادہ گھاس روکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے روک لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو روک لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اسی طریقے سے پانی آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو پانی کو اسٹاک کیا جاتا ہے، بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں اور ندی نالوں میں پانی محفوظ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے بڑے شہروں میں اپنے گھروں میں پانی محفوظ کرتے ہیں، تو پانی محفوظ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی کمی نہ کرے، اس لیے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ پانی اللہ روکتا کیوں ہے؟ آسمان سے بارش کو اللہ روکتا کیوں ہے؟ اس کے کئی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب گناہ زیادہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے آسمان سے پانی روک لیتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ نے اس کا زکوٰۃ نہیں نکالا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دوسری مخلوقات یعنی جانور اور پرندے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم کو پانی نہیں پلاتا۔ تمہارے زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے، زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے اللہ پانی روک لیتا، تم کو پانی نہیں پلاتا، لیکن جانوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی بھیجتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو ہم کریں کیا؟ سب سے پہلے نیکیاں زیادہ کریں، نیکیوں کی طرف توجہ کریں، لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، اور اسی طریقے سے استغفار کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پانی پلائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخش دے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں ترقیاں دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ گرمیاں بڑھ رہی ہیں، اللہ کی طرف توجہ کریں، اللہ کی مخلوقات کو پانی پلائیں، اللہ انشاءاللہ ہم کو پانی پلائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان گرمیوں کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ تو ہمیں بارش برسا کر کے سیراب کر دے۔ اے اللہ تیری زمین مردہ ہو چکی ہے، اس کو زندہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مخلوقات پریشان ہیں، سب کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔